حضور انور ایت اللہ بن نصر عزیز جب مختلف ممالک کے دورہ جات پہ تشریف لے جاتے ہیں، سفر اختیار فرماتے ہیں، تو دوروں کے دوران جو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی مصروفیات ہوتی ہیں وہ غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہیں، اور ان دوروں کے دوران بھی جو مرکزی ڈاک ہے وہ باقاعدہ موصول ہوتی ہے، لندن سے بھی باقاعدہ ڈاک آتی ہے، فیکسز کے ذریعے آتی ہے، ای میل بھی آتی ہیں، اسی طرح جو مرکز ہے ربوہ، قادیان، ان سے بھی باقاعدہ ڈاک آتی ہے، اور دنیا کے دوسرے مختلف ممالک جو ہیں ان سے بھی دوروں کے دوران جہاں بھی جس ملک میں بھی حضور ہوں باقاعدہ ڈاک موصول ہوتی ہے، اور کافی بڑی تعداد میں موصول ہوتی ہے۔ پھر جس ملک کا دورہ حضور فرما رہے ہیں اس ممالک کے لوگ بھی باب جماعت، مرد و خواتین بھی حضور انور کے خطوط لکھتے ہیں، تو حضور انور روزانہ یہ ڈاک ملاحظہ فرماتے ہیں، اور بعض دفعہ جب حضور انور گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے کسی دوسری جماعت میں جانا ہے، دوسرے شہر میں جانا ہے، سینکڑوں میل کا سفر ہے، تو گاڑی میں بھی ڈاک کی فائلیں تیار کر کے رکھی جاتی ہیں، اور حضور انور باقاعدہ سفر کے دوران بھی ڈاک ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اور دوروں میں تو بعض دفعہ اتنے بھرپور پروگرام ہوتے ہیں، اور بعض دن ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ مثلا نماز مغرب و عشاء کے بعد عموماً طریق یہ ہوتا ہے کہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ یورپ میں تو گرمیوں کے موسم میں نماز مغرب و عشاء بھی 9:30 پونے 10 تک چلی جاتی ہے، تو عموماً یہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب پروگرام اختتام کو پہنچتے ہیں۔ لیکن ایسے دن بھی آتے ہیں، اور ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نماز مغرب و عشاء سے پہلے حضور نے ملاقاتیں ختم فرمائی ہیں، اور اس کے بعد ایک تقریب ولیمہ میں شرکت کی ہے، اس کے بعد مسجد تشریف لائے ہیں، نماز مغرب و عشاء ادا فرمائی ہے، اس کے بعد ایک جنازہ ہے، وہ جنازہ پڑھایا ہے، پھر مسجد میں 7-8 نکاحوں کا اعلان بھی فرمایا ہے، اس کے بعد 35 سے 40 بچوں کی آمین کی تقریب بھی ہوئی ہے، اور فارغ ہوتے ہوتے 11 سوا 11 بج گئے ہیں۔ تو اسی طرح مختلف ممالک کے پروگراموں میں بے انتہا مصروفیت رہتی ہے۔ ہمیں یاد ہے کسی طرح میلبورن میں ایک دفعہ پروگرام میں اتنی مصروفیت تھی، اور پروگرام اتنا لمبا چلا کہ مسجد واپس پہنچ کر جب نماز مغرب و عشاء ادا کرنے لگے تو رات کے 11:30 بج چکے تھے، اور اس کے بعد پھر چند گھنٹے ہی آرام کے ملتے ہیں حضور کو، پھر نوافل کی ادائیگی کے لیے بیداری ہے، پھر نماز فجر ہے، پھر آگے دن کے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا، سفروں میں حضور انور کی جو مصروفیات ہیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں، اور بے انتہا پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو بہت لمبے چلتے ہیں، اور غیر معمولی طور پر ان پروگراموں پر وقت بھی صرف ہوتا ہے۔